آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملا رہے ہیں جنہیں ہم نابغہ روزگار کہہ سکتے ہیں، پروفیسر خادم علی ہاشمی صاحب، جو بظاہر تو ایک ایجوکیشن سے وابستہ رہے پروفیسر تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ ہمارے ایک عظیم ترین سائنسدان ہیں، اور انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک سائنسدانوں کی بہت بڑی کھیپ پیدا کی ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ 60 سال تک جو ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، 60 سال میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ 55 سے لے کر یہ 93 تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کنسلٹنٹ بنے، اور ابھی تک اپنے خدمات سے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ملاتا ہوں جناب پروفیسر خادم علی ہاشمی صاحب سے۔ سر، جناب خادم علی ہاشمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنی پروجیکشن کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اس کا ایک جو مثبت پہلو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتا رہا ہوں، کسی نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ زبردست۔ اور منفی پہلو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں کونی مار کر پیچھے دھکیلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، ہمارا کام یہ تو نہیں روایت ہے سر۔ کیا۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے کام کو ہمارے سامنے اپنے نام سے دے دی۔ پیش کیا، بالکل ایسے، ہم چپ کر کے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے سر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کوئی زیادہ عالم فاضل ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، اپنے ہم عصروں میں مجھے ایک فوقیت تھی جی، کہ بچپن میں ایک دینی مدرسے میں بھی جاتا رہا اسکول سے آنے کے اچھا، بعد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس دینی مدرسے میں فارسی کی کتابیں ہمیں پڑھائی گئیں۔ جی، وہ تو ایک قدیم سے چلا آ رہا تھا تعلیم۔ کریمہ، گلستان سعدی، جی، اور دینی مسائل پر ایک کتاب مالا بدھا من ہو، اچھا، فارسی زبان میں، اس جی، کا اردو میں بھی ترجمہ جی جی ملتا جی، ہے۔ یہ میں نے لڑکپن میں پڑھی، ماشاء اللہ۔ جس کی وجہ سے عمر بھر مجھے کہیں یہ نہیں محسوس ہوا کہ دینی معاملات جو ہیں وہ میری فہم سے باہر ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ورنہ سر، یہ یا چھوٹا سا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ دو مختلف تعلیمی ماحول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء سائنس سے ناواقف ہیں، اور ہمارے سائنسدان ہمارے دین کی باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ تو کوئی بین سلسلہ ایسا ہونا چاہیے جب کہ آپ کی ذات میں پیدا ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو مسلمانوں کے زمانہ عروج میں عالم دین بھی ہوتے تھے، جی ہاں، سائنسدان بھی ہوتے تھے، بالکل ایسے تھے۔ ایک ہی شخص میں جی ہاں، آپ کو عالم دین بھی ملے گا، سائنسدان بھی ملے گا، خواہ وہ عمر خیام کی صورت میں ہو جسے لوگوں نے خمریات کا شاعر بنا دیا، ہاں، جبکہ وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین اور میتھمیٹیشین تھا، سائنسدان اور اور اسی طرح الکندی جی، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، شاید پہلا سائنٹسٹ مسلمانوں میں وہی تھا جس نے سائنسی رویہ ترتیب دیے، اور عمر خیام نے سائنٹیفک میتھڈ دیا ہمیں۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی چال بھی رہی ہے کہ ہند و پاکستان میں مذہب کو اور سائنس کو الگ الگ کر دیا گیا، صحیح۔ اور اس کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کے درمیان مناقشے ہوئے اور انگریزوں نے ان کو ہوا دی جان بوجھ کر۔ تاکہ یہ اسی میں الجھے رہیں، جی، جس کی وجہ سے اس بر صغیر میں
وہ سائنسی روایت نہیں پنپ سکی صحیح اور یہاں لوگ فروعات میں گم ہو گئے، جس کا نتیجہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. بھگت رہے ہیں، اب بھگت رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے کہیں بھی یہ خصلت نہیں کی کہ اپنا علم دوسروں تک نہ پہنچائیں. ہاں پہنچا. چنانچہ یورپ میں اسپین کے راستے سے سائنسی علوم پہنچے. وہ تو اندھیری ڈارک ایجز ان کے. جی، مگر جب وہ لوگ آگے چلے گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے تو انہوں نے کوشش کی کہ سائنسی علوم کو الگ کر دو، اچھا وہاں بھی یہ کوشش ہوئی. کہ ادھر مسلمانوں کو ادھر ہوا نہ لگنے دو. صحیح. ایک ڈیلیبریٹ کوشش تھی یہ. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو عیسائی علماء تھے، راہب تھے، انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا. صحیح. ادھر مسلمان مسجد میں بیٹھ گئے. صحیح. یہ دو متضاد متضاد رویے رویے بن گئے. اور ان رویوں نے مسلم دنیا میں علم کی جو ترقی تھی وہ روک دی. صحیح. اب اگر آپ، اور پھر یہ ہوا جب ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کا جھگڑا چلا، محمود غزنوی ہے، غوری ہے، دوسرے ہیں، جی. تو انہوں نے مسلمانوں کو فقط جابر، حملہ آور ثابت کرنے کی کوشش کی، صحیح. جس کی وجہ سے یہ جو ہندو کا یہاں وہ تھا روب داب ان کے روحتوں کا اور دوسروں کا، اس کے نیچے علمیت دب گئی. چنانچہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے البیرونی کی، جو سلطان محمود کے ساتھ آیا. اس کے ساتھ آئے. یہاں وہ ہندو پنڈتوں کے پاس بیٹھ کر اس نے سنسکرت سیکھی، بالکل صحیح. ان کو عربی سکھائی، بالکل. اور پھر ان سب کو وہ ودیا ساگر کے نام سے یاد کرتے. وہ اسے بہت بڑا عالم کہتے ہیں. جی. تو حالانکہ یہ لوگ اپنے علم کو چھپاتے تھے. صحیح. ہندوؤں نے، پنڈتوں نے خاص طور پر اور برہمنوں نے اپنے ہندوؤں سے بھی علم کو چھپایا، اچھا. برہمنوں تک محدود کیا. اور جب مسلمان آئے تو یہ چھپ کر مندروں میں بیٹھ گئے صحیح. علم کو لے کر. تاہم مسلمانوں میں بھی البیرونی ایسے اور دوسرے کئی لوگ تھے جنہوں نے سنسکرت پڑھی. ان کے لیے سنسکرت میں کتابیں لکھی اور ان کی کتابیں عربی اپنی میں طرف ترجمہ کی. ترجمہ کی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. انگریز آ گئے. صحیح. انگریزوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا کہ یہ متحارب ہی رہے تو اچھا ہے، صحیح. صحیح. ورنہ ہمارے لیے یہ خطرہ ہے. خطرہ بنیں گے. جہاں تک اسلامی علوم کا تعلق ہے وہ اسپین کے راستے حاصل کر چکے تھے. صحیح. صحیح. اور جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے. ہمیشہ مفتوح قوم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. لہذا وہاں سے تو علم لے لیا، ادھر انہوں نے علم کے دروازے بند کر دیے. صحیح. سر یہ فرمائیں کہ
جو ہمارا علم کتابی شکل میں ان تک پہنچا اور وہ اپنی زبانوں میں اس کو ترجمہ کر کے، اور بلکہ بہت سے جو ہمارے سائنسدان تھے ان کے نظریات لے کے انہوں نے اپنے نام سے ان کو مشہور کیا اور سلسلہ وسلسلہ بنایا جو ابھی تک بھی چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس سلسلے میں کیا ہم نے اپنے اوپر اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کر لیا؟ اس سے پہلے میں ایک اور بات، جی سر۔ الجاحظ پہلا شخص ہے جس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، جی تھیوری آف ایولیوشن۔ انہوں نے اسے اپنے نام سے، ڈارون کے نام سے اور دوسروں کے نام اس سے کے دیے تھے عبد الکریم الجیلی جو ہے، جیلی ہیں غالباً، الجاحظ جائز۔ پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی اچھا، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں میں جب فتوحات شروع ہوئیں تو ان میں سے عالم لوگ پیچھے رہ گئے، سپاہی آگے آ گئے، سپاہی تلوار آگے آگے۔ تلوار آگے آ گئی، اور جس سے ان کا رابطہ ہوا انہوں نے بھی ان کو فقط اس کی حیثیت سے پیش کیا کہ یہ بس لڑنے والے ہیں اور حملہ آور ہیں۔ لڑا کے ہیں، تلوار کے زور سے آگے جا رہے ہیں۔ سر آپ کن کن لوگوں سے متاثر ہوئے؟ انسپریشن آپ نے ماشاءاللہ کن کن لوگوں سے آپ نے؟ زندگی کے ہر فیز میں آپ کو کوئی نہ کوئی آدمی متاثر کرتا ہے۔ یقیناً۔ پرائمری جماعت میں جب تھا تو مجھے متاثر کیا، شجاع آباد میں تھے ماسٹر رحمت اللہ صاحب۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ قصور سعید کا مرزا۔ نام سنا ہے آپ نے؟ جی جی، جو فاروق رغاری کا فاروق تھا، قصور سعید مرزا۔ مرزا رحمت اللہ صاحب اس کے چچا تھے۔ اچھا۔ رحمت اللہ صاحب ہمیں پڑھاتے تھے پرائمری اسکول میں، جو انجمن اسلامیہ شجاع آباد ایک کمیٹی تھی وہ چلاتی تھی، اچھا۔ اور میرے چچا اس کے سیکرٹری تھے، حکیم احمد علی قریشی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو ہندوؤں کے زمانے میں مسلمانوں کا یہ واحد اسکول تھا اچھا۔ جہاں پرائمری تک تعلیم ہوتی تھی۔ ہندوؤں کے پاس ایک تو میونسپل کمیٹی کا ہائی اسکول ہوتا تھا، جو یہ جو ریلوے گیٹ ہے اس کے ایڈجسٹنٹ تھا، اچھا۔ اور دوسرا ایک تھا جہاں اب سیکنڈری اسکول ہے قبرستان کے سامنے جی جی۔ شجاع آباد میں، ہر بھگوان ہائی اسکول، وہ ہندوؤں کا اپنا تھا۔ کمیٹی والا جو تھا، کمیٹی میں چونکہ اکثریت ان کی تھی ہاں، تو وہ بھی انہی کا تھا۔ مسلمان پڑھتے تھے وہاں پہ؟ جی ہاں، پڑھتے تھے۔ اچھا۔ تو پھر بعد میں ہر ایچ بی ہائی اسکول جو تھا، ہر بھگوان ہائی اسکول، وہ بند کرنا پڑا انہیں، اچھا تو وہ ایم بی ہائی اسکول میں مرج ہو گیا۔ اچھا تو ایک اسکول تھا جب پاکستان بنا ہے۔ اچھا۔ اچھا، تو اس وقت شجاع آباد میں یہ جو ہائی اسکول تھا اس کی مڈل تک کی کلاسیں تو اس کے ریلوے گیٹ کے بیرون والی عمارت میں تھی، اور 9ویں 10ویں جماعت کی کلاسیں ادھر تھیں، یہ جو وابڈا کے سامنے اس وقت ہائی اسکول ہے۔ میں نے 9ویں جماعت یہیں پڑھی۔ اچھا۔ تو ہندو جو تھے ان کا طریقہ بڑا عجیب و غریب تھا، اچھا۔ میٹھی چھری جسے کہتے ہیں۔ جی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اگر کوئی کام کر کے نہیں آیا اسکول میں تو مجھے کوئی سزا نہیں ملتی تھی، اچھا۔
हिंदू लड़का वही काम करके नहीं आया तो उसको सजा मिलती। उसको सजा मिलती। और जो जाहिल ख़ानदान के बच्चे पढ़ते थे 2-3 मुसलमान, उनको पिटाई होती थी बहुत कि वजह ये कि इनको मारेंगे तो ये भाग छोड़ जाएंगे, इसको मारेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं, हिंदुओं ये से तो आगे अब- निकल जाएगा। ये इसलिए इसको पूछो ही ना। यानी उनकी ये वो इतने खौफजदा थे जी। माशाल्लाह आपकी तो शौक ज़ौक से। अच्छा, इसी तरह ये हुआ कि मैंने 46-47 का साल 9वीं जमात शुजाबाद में पढ़ी। अच्छा 10वीं जमात में मैं NSCI स्कूल जाने आ गया। अच्छा तो 9वीं जमात में ड्राइंग मेरी अच्छी थी और जिस उस्ताद के मजमून में कोई बच्चा अच्छा हो तो वो उससे बहुत प्यार भी करता। करता। मैं और 1-2 हिंदू लड़के हम उस ड्राइंग मास्टर के घर में जाकर भी ड्राइंग करते थे। अच्छा मैंने वो ग्राफ बना करके फोटोग्राफ से पेंसिल स्केच बनानी शुरू की। कायद आज़म की बनाई और सुभाष चंद्र बोस की बनाई। अच्छा आज़ाद हिंद फौज। हाँ, और ड्राइंग रूम में ले आया, ड्राइंग मास्टर को दिया, उसने कहा लगा दो। मैंने सुना कि उसको वो कहे दूसरे हिंदू, तूने इसको एक जिना की तस्वीर क्यों लगाने दी? उसने कहा वो नेताजी की भी तो तस्वीर बना के लाया। मैं उसको मना नहीं कर सकता था। सही। यानी जो ये दोनों की बनाई है बुरा। वो सही मानों में उस्ताद था ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा मैं तो उसके मना नहीं कर सकता था कि तुम ये लगाओ और ये न लगाओ। बहुत परेशान वो लोग। ताहम पार्टीशन तक मेरी वो तस्वीर वहाँ लगी बनाई रही। हुई लगी रही। बाद में पता नहीं क्या हुआ।